الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ ٹو اللہ۔ اور قرآن مجید میں بھی ابن صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ تم مشورہ کرو لیکن اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو اور چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا۔ آئی تھنک جب ہمیں یہ بیلیو ہو گیا نا کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، لوگوں کے دلوں کا کنٹرول اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ہر چیز ایٹم بھی موو نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اللہ الوکیل ہے، جس کا مطلب ہے دا ڈسپوزل آف افیئرس۔ تمام افیئرس اللہ نے ڈسپوز کرنے ہیں۔ جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، آپ توکل رکھیں، یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ بس آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ بجائے اس کے غم کو اپنے سر پہ چڑھانے کے، یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یار یہ آیا کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔ اور سجدے میں جا کر اللہ کے آگے بندہ رو پڑے، اللہ سے تقویت مانگے، اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے۔ بلکہ میں ایک کوٹ پڑھ رہی تھی، ایون دو ہی از نان مسلم، میرے ذہن سے شاید نام نکل گیا، انہوں نے بڑی کمال کی بات کی، او مائی لارڈ میک می بریو، اینڈ مجھے ایسی سخت دے کہ میں اپنے غم سے وہ ریزن ڈھونڈ سکوں کہ وہ آیا کیوں ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ ایون دو از اے نان مسلم، اس میں اتنی یہ سخت ہے کہ عقل ہے کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے، تو یہی ہے کہ وزڈم فائنڈ آؤٹ کرو کہ کیوں آیا ہے۔ کہ جب بندے پر غم آئے نا تو کچھ دیر غمگین رہنا یہ تو چلو نارمل بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے غم ہیں، حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی، وہ اس سے بڑا غم نہیں تھا۔ The most smiling face did not smile for months، یعنی کہ it's natural۔ لیکن وہ رک نہیں گئے، ایسا نہیں تھا کہ وہ آئسولیشن میں چلے گئے، ایسا نہیں تھا کہ وہ سارے کام ٹھپ ہو گئے، کیونکہ جب ہم ٹھپ ہو جاتے ہیں نا، یہ پیسو شکوہ ہے اللہ سے، ہمت نہیں رہتی کہ ہم زبانی اللہ سے شکایت کریں۔ جو لوگ غم میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ان کا دل نہیں کر رہا کہ بستر پہ پڑے ہیں، اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا، کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں سویا رہوں، بس ریالٹی میں آؤں ہی نہ، مطلب ریالٹی از سو بیڈ۔ لیکن اس وقت جو اٹھ جاتا ہے نا، یقین کریں، جو ہمت پکڑتا ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے، وہ اللہ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں، بس اب آپ چلائیں مجھے۔ میں کہتی ہوں کہ صبر کرنا چاہیے۔ تو لوگ کہتے ہیں صبر تو ہم کر رہے ہیں نا، نہیں، صبر تو ایسے کرنا چاہیے کہ اگلا بندہ اپنی پریشانی بھول جائے آپ کو دیکھ کر۔ صبر ایسے ڈیفائن ہوتا ہے کہ دوسرا آپ کے پاس آئے اور یہی صبر ہے۔ اور یہ بات آخر کے اپنے آنسوں کو لوگوں کے سامنے رائگاں مت کرنا، اللہ کے سامنے اپنے آنسو دکھانا سجدے کی حالت میں، اللہ سب سننے والا ہے، کیونکہ ان آنسوؤں کے خریدار اللہ رحمت پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے سامنے بہاؤ اور دیکھنا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ باقی انگزائٹی کے شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اس کا ایمان نامکمل ہے، اس نے پالنے والے پر ایمان ہی نہیں لایا، جن کے لیے پوری کائنات بنائی، ان کو یتیمی سے گزارا، غریبی سے گزارا۔ آپ کو سب دے کر ہم شکر کے مقام پر ہونے چاہیے، ہم شکر کے مقام کو گلے میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ صحت بھی ہے، زندگی بھی ہے، اور کب تک ہے کوئی نہیں جانتا، اور جب تک ہے اسے کوئی چینج ہی نہیں کر سکتا۔ تو پھر ابھی کیوں پریشانی؟ کیا ہم بچوں کو ہم انہیں پال رہے ہیں؟ کیا ہم خود کو پال رہے ہیں یا پھر ہم لوگوں کو پال رہے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ ایک بڑی بات کہ آج کل ہم نہ ہی یوتھ پر کام کر رہے ہیں، نہ ہی فزیکلی، نہ ہی ایموشنلی، نہ ہی مینٹلی، ہم ایک بڑی کمزور جنریشن چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بڑی چیلنجنگ ہے۔ پرسوں ہارٹ بریک ہو گیا تھا، وہ لوگ ظاہر ہے ڈپریشن کا شکار رہیں گے، پر
ان لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ جو عمر ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہمیں اس انسان کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمارے آنکھوں میں آنسو دے کر گیا اور اللہ سے قریب کر گیا۔ یہ آنسو مجھے اللہ کے پاس لے گئے۔ اس انسان کا سب سے بڑا تحفہ ہی جدائی ہے کہ وہ مجھے اللہ کے پاس لے گئے۔ اور لوگ جو ہے غیر شرعی چیزوں میں متولس ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیں آپ چاہے جتنی مرضی دیکھ لیں، سکون نہیں ملے گا۔ اور یہی جو آپ کی گروئنگ ایج ہے نا، اس میں آپ کے ہارمونز بھی ڈیولپڈ ہوتے ہیں اور بہترین ہوتے ہیں۔ اسی عمر میں آپ نے اسپورٹس میں انڈلج کرنا چاہیے، آپ نے پراپر طریقے سے ڈائٹ لینی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہی لرننگ ایج ہے اور آپ کو اسی ایج میں ہر چیز سیکھنی چاہیے۔ جیسے جیسے آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ 100 قدم بڑھا کر آپ کے پاس آئے گا۔ اور یہ ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ چیزیں ہیں۔ مجھے بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ دولت، شہرت، یہی چیزیں بہت قیمتی ہوتی ہے، پر جب ہم سیدھے راستے سے اللہ کے پاس نہیں جاتے تو اللہ گھما کے لے کر آتا ہے۔ آپ نہیں گزریں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے پاس یوٹیوب پہ بہت سا کانٹینٹ موجود ہے جو خالص دل سے اللہ کی رضا کے لیے لوگ بنا رہے ہیں۔ ہمارا جو وقت تھا شاید ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمیں توجہ نہیں دی گئی ایمان کی باتوں پر۔ وہ کہتے ہیں کہ دین چلا گیا تو کیا رہ گیا؟ میں کہتی ہوں کہ آپ چاہے دنیا کی کئی چیزیں تعلیم حاصل کر لیجئے، مگر دین کو ہمیشہ ساتھ رکھیے، بیچ میں رکھیے، اسے کبھی مت بھولو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فائدہ بخش ہونا چاہیے کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو نفع ہو۔ اللہ کے قریب ہونے سے آپ کو مینٹل اسٹرینتھ ملے گی۔ جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہی ہو رہے ہیں۔ غیر عظیم جہالت کے معاشرے کے ساتھ اللہ 2 کام کرتا ہے، یا عذاب بھیجتا ہے یا رحمت للعالمین کو بھیجتا ہے۔ اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ہیں، تو جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے ان پہ عذاب نہیں بھیجتا۔ تو نگیٹو نہ سوچا کرے، پتہ نہیں ملک کا کیا حال ہوگا۔ نہ ہی یہ چیزیں آپ نے بگاڑی ہیں، نہ ہی یہ ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ تو صرف اللہ ہی ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن آپ خود کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ If you like my video, please subscribe to my channel and press the bell icon. You'll receive notification when I post another